کہ حکم خالق ہے کل آدمی کے لیے، سب کو پیدا کیا بندگی کے لیے، سب کو پیدا کیا بندگی کے لیے۔ جیسا کہ میں نے آیت کریمہ پڑھا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ شاعر نے اسی آیت کریمہ کی تشریح کی ہے کہ حکم خالق ہے کل آدمی کے لیے، سب کو پیدا کیا سبحان اللہ ماشاء اللہ لیے۔ شیر سماعت فرمائے کہ یہ زمین آسمان اور سارا جہاں کیوں بنا گیا ہے؟ شیر سماعت فرمائے یہ زمین آسمان اور سارا جہاں سب بنائے گئے ہیں نبی کے لیے، سب بنائے گئے ہیں نبی کے لیے۔ یہ خالق ہے کل آدمی کے لیے، اور نور سرکار سے قلب روشن کرو، نور سرکار سے قلب روشن کرو، کیوں ترستے ہو تم روشنی کیوں ترستے ہو تم روشنی کے لیے، حکم خالق ہے کل آدمی کے لیے۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ شیر سماعت فرمائے کاش کر دیتے مجھ پہ کرم وہ دیکھ لیتا بہار مدینہ، کاش کر دیتے مجھ پہ کرم وہ دیکھ لیتا بہار مدینہ، کاش کر دیتے مجھ پہ کرم وہ کاش کر دیتے مجھ پہ کرم وہ دیکھ لیتا بہار مدینہ، مجھ کو جنت کی خواہش نہیں ہے، وہ بلا لے دیار مدینہ، مجھ کو جنت کی خواہش نہیں ہے، وہ بلا لے دیار مدینہ۔ عاشقوں کیوں تڑپتے ہو اتنا، عاشقوں کیوں تڑپتے
دل ہے، زندگی وہ گزارے مدینہ. اور اس نعت شریف کا بہت ہی بہترین بند آپ کے سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں. کہ کشتی ڈوبے گی کیسے بھنور میں، کشتی ڈوبے گی کیسے بھنور میں، پار ہو جائے گی ایک نظر میں. کشتی کیسے بھنور سے پار ہوگی؟ شیر سماعت فرمائیں. کہ کشتی ڈوبے گی کیسے بھنور میں، پار ہو جائے گی ایک نظر میں. جب کہ ملاح ہیں غوث اعظم ابن حیدر وقار مدینہ، جب کہ ملاح ہیں غوث اعظم ابن حیدر وقار مدینہ. آخری بند سماعت فرمائیں. خواب میں آ کے آقا کسی دن نوری چادر اڑا دیتے ایک دن، خواب میں آ کے آقا کسی دن نوری چادر اڑا دیتے ایک دن. بس یہی آخری ہے تمنا آپ سے تاجدار مدینہ، پر یہی آخری ہے تمنا آپ سے تاجدار مدینہ. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب وترضى بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. شاعر نے لکھا ہے کہ ہر مرض کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر مرض کی دوا ہے صلی علی محمد، اور تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد. جنت مقام ہوگا، دوزخ حرام ہوگا. جنت مقام ہوگا اور دوزخ حرام ہوگا جو دل پہ لکھ لیا ہے صلی علی محمد، جو دل پہ لکھ لیا ہے صلی علی محمد. اور جو مرض لا دوا ہو یا گھول کر پلا دو، جو مرض کسی دوا سے نہ ٹھیک ہوتا ہو. شاعر نے لکھا ہے کہ جو مرض لا دوا ہو یا گھول کر پلا دو، یہ نسخہ شفا ہے صلی علی محمد، یہ نسخہ شفا ہے صلی علی محمد. میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا. وہ آیت کریمہ کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اس کا مفہوم اور ترجمہ یہ ہے کہ میں نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، چاہے ہندو ہو یا مسلمان ہو، سکھ ہو یا عیسائی ہو. جو بھی دنیا میں آیا ہے تو اس کے بھیجنے کا کچھ مقصد ہے، کچھ منشا ہے، کچھ غرض ہے. رب تبارک و تعالیٰ اپنے منشا کے بارے میں، اپنے مقصد کے بارے میں قرآن کے اندر فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. آج ہم اس آیت کریمہ کی روشنی میں اپنی زندگی کا، اپنے معاشرے کا، اپنے ماحول کا جب جائزہ لیتے ہیں، اس آیت کریمہ کی کسوٹی پہ ہم اپنے تہذیب و تمدن کو پرکھتے ہیں، تو ہم اس
اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ آج ہماری زندگی اس آیت کریمہ سے ہٹ کر گزر رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رب تو یہ فرما رہا ہے کہ میں نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن آج کا انسان یہ سوچ لیا ہے کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ نے صرف بینک اور بیلنس بنانے کے لیے پیدا کیا، کھیتی باڑی کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، ایئر کنڈیشن مکان بنانے کے لیے پیدا کیا ہے. نہیں میرے بھائیوں، اس لیے نہیں، ہمارے بھیجنے کا کچھ مقصد ہے. اگر ہم اس مقصد میں کامیاب نہیں ہیں تو آپ یہ سمجھیں کہ ہم اس دنیا میں ہی پریشان رہیں گے، اور اس دنیا سے گزرنے کے بعد بھی ہم پریشانیوں سے چھٹکارا نہیں پا سکتے. آپ اپنے اسلاف کی زندگی کو دیکھیں، آپ اپنے بزرگوں کے، آپ اپنے پروجوں کی زندگی کو دیکھیں. وہ بھی ایک انسان تھے ہماری طرح، لیکن ساری چیزیں ہونے کے باوجود ان کے دل میں اللہ کا خوف تھا، اللہ کی محبت تھی، اللہ کا خشیت تھا. یہی وجہ ہے کہ وہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود اللہ کے خوف سے ہمیشہ کانپا کرتے تھے، اللہ کی خشیت سے وہ ہمیشہ لرزتے رہتے تھے. مثال کے طور پہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو آپ کے سامنے رکھیں. یہ حضرت سیدنا عمر کون ہے؟ خلیفہ دوئم. ان کے دبدبے اور ان کے روب کا عالم یہ تھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے جلال کا عالم یہ تھا کہ لوگ ان کے خوف سے کانپا کرتے تھے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ حضرت عمر کی نیکیاں، ان کے اعمال صالحہ کا عالم یہ تھا کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھی. انہوں نے ایک سوال کیا. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ نے ایک سوال کیا اللہ کے رسول سے. کیا سوال تھا؟ انہوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ آپ یہ بتائیں، کیا آپ کے ماننے والوں میں، آپ کی امتیوں میں، آپ کے چاہنے والوں میں کوئی ایسا بھی انسان ہے جس کی نیکیاں ان ستاروں کے برابر ہو؟ بہت کٹھن سوال تھا. حضرت عائشہ نے یہ سوال کر دیا، یا رسول اللہ کیا آپ کے ماننے والوں میں کوئی ایسا بھی شخص ہے جس کی نیکیاں ان ستاروں کے برابر ہو؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، ہاں اے عائشہ، میری امتیوں میں ایک ایسا بھی شخص ہے جس کی نیکیاں ان ستاروں کے برابر ہیں، وہ حضرت عمر کی ذات ہے. وہ حضرت عمر کی ذات ہے. ایک طرف حضرت عمر کی نیکیوں کو دیکھیں اور دوسری طرف حضرت عمر کے دل میں اللہ کی خشیت کو ملاحظہ فرمائیں. عید کا دن ہے، ایک مہینے کا روزہ گزرنے کے بعد ہم اور آپ خوشی کے موقع پر عید الفطر کی نماز ادا کرتے ہیں، عیدگاہ میں جا کر سوئیاں بنتی ہیں. تو عید کے معنی ہی ہوتے ہیں خوشی کا دن، مسرت و شادمانی کا دن. لیکن اس خوشی کے دن میں بھی حضرت عمر کا عالم کیا تھا، حضرت عمر کا حال کیا تھا؟ ذرا ملاحظہ فرمائیں، غور کریں. حضرت عمر ہیں مسجد نبوی کے ایک گوشے میں بیٹھ کر، ایک کونے میں بیٹھ کر زار و قطار رو رہے ہیں. آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں جاری ہیں، دونوں آنکھیں اشکبار ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر جب کسی کی نظر پڑتی ہے، قریب پہنچا، کہا اے عمر تم خلیفہ دوم ہو، آج خوشی کا موقع ہے، عید کا دن ہے، ایک دوسرے کو مبارکبادی پیش کرنے کا دن ہے، خوشی اور مسرت کا اظہار کرنے کا دن ہے، اور آپ مسجد میں بیٹھ کر رو رہے ہو.
آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں جاری ہے؟ حضرت عمر کا جواب سنو، فرماتے ہیں میرے بھائی سچ کہہ رہے ہو، یقیناً آج خوشی کا دن ہے، یقیناً آج مسرت و شادمانی کا دن ہے۔ سنو، عید اس کے لیے ہے جس کا نماز و روزہ، حج و زکات رب کی بارگاہ میں قبول ہو گئے، یقیناً اس کے لیے آج عید کا دن ہے۔ لیکن یہ تمام نیکیاں، یہ اعمال صالحہ اگر رب کی بارگاہ میں مردود قرار دیے گئے، یعنی ناپسند کر دیا گیا، تو اس کے لیے آج وعید کا دن ہے۔ اے میرے بھائیوں، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ماہ رمضان میں میں نے قرآن مقدس کی تلاوت کی ہے، نمازیں پڑھی ہیں یا اور بھی نیکیاں کی ہیں، پتہ نہیں یہ ہماری نیکیاں رب کی بارگاہ میں مقبول ہے یا مردود ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ حضرت عمر جس کی نیکیاں ستاروں کے برابر ہوں، اس کا سجدہ رب کی بارگاہ میں مردود ہو جائے، اس کی نمازیں اور اس کی تلاوت قرآن رب کی بارگاہ میں مردود قرار دیا جائے، یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ حضرت عمر کی ذات تھی کہ وہ اللہ کے خوف سے، اللہ کی خشیت سے ہمیشہ ڈرتا، اور جس انسان کے دل میں اللہ کا، اس بھگوان کا خوف داخل ہو جائے، وہ انسان اس دھرتی پہ بھی کامیاب ہے اور مرنے کے بعد بھی اس کی زندگی کامیاب و کامران ہو جائے۔ میرے دوستو، آپ اپنے اسلاف کی زندگی کو ذرا دیکھیں، ہمارے اسلاف نے اپنی زندگی کیسے گزاری ہے اور آج ہم اپنی زندگی کیسے گزار رہے ہیں۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ظہر کی نماز پڑھنے میں 10 منٹ ٹائم لگتا ہے، فجر کی نماز پڑھنے میں 10 منٹ ٹائم لگتا ہے، عشاء کی نماز پڑھنے میں 15 منٹ ٹائم لگتا ہے۔ ہم یہ معمولی وقت بھی نہیں دے پا رہے ہیں اور اس کے سامنے اپنے پیشانی کو نہیں جھکا پا رہے ہیں۔ آپ اپنی زندگی کو دیکھیں اور اپنے اسلاف کی زندگی کو دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جس مقصد کے لیے اس دنیا میں پیدا کیا ہے، اس مقصد میں ہم ناکام ہیں، کامیاب نہیں۔ آپ غور کریں، مثال آپ کو دے دوں میں، آپ کسان ہیں، کاشتکار ہیں، مثال کے طور پہ آپ نے ایک مزدور 500 روپے کی مزدوری پہ رکھا، اس مقصد سے کہ یہ مزدور رہے گا تو مویشیوں کو کھول کر کے وقت سے لے جا کر کے چرا دے گا، چارہ کاٹ کے ڈال دے گا، ان کو پانی بھوسا کر دے گا، کھیت کھلیہان کو دیکھے گا، اس کی نگرانی کرے گا۔ لیکن اگر وہ مزدور اس کام کو صحیح ڈھنگ سے انجام نہ دے تو بتائیے وہ مزدور آپ کی نظر میں محبوب ہوگا یا برا ہوگا؟ اس کو اچھی نظر سے آپ نہیں دیکھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اس کی مزدوری دے رہے ہیں اور مقصد یہ ہے مزدوری دینے کا کہ ہمارے گھر کے تمام کام کاج کو انجام دے۔ اسی طریقے سے پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اگر اس مقصد کو ہم صحیح ڈھنگ سے انجام نہیں دیتے ہیں تو آپ دل پہ ہاتھ رکھ کر کے بتائیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہوگا یا ناراض ہوگا، ہم سے خوش ہوگا یا ناراض ہوگا۔ اور جب اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائے گا تو ہمارا ٹھکانہ جنت ہوگا یا جہنم ہوگا، آپ خود ہی فیصلہ کریں۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ جانتے ہیں کتنے بڑے عبادت گزار تھے؟ وہ 24 گھنٹہ ہما وقت رات و دن ان کی زبان چلتی رہتی، اللہ کی تسبیح و تحلیل، اللہ کی ذکر و اذکار میں ہمیشہ مشغول رہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جب ان کے موچھ کے بال بڑھ گئے، وہ ایک نائی کے دکان پہ اس موچھ کے بال کو کٹوانے کے لیے، ترشوانے کے لیے گئے۔ غور سے سنیے، چونکہ یہ دیہاتی علاقہ ہے، ہم لوگ کم پڑھے لکھے آدمی ہیں، اس لیے ہم تھوڑا سا آسان بھاشا میں آپ کے سامنے کچھ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو حضرت
جنید بغدادی نائی کی دکان پہ گئے موچ کے بال کو کٹوانے کے، لیکن چونکہ ان کی زبان حرکت کر رہی تھی، زبان چل رہی تھی، کیوں چل رہی تھی؟ کہ وہ اللہ کی ذکر و اذکار میں، اللہ کی تسبیح و تحلیل میں مشغول تھے، ان کی زبان چل رہی تھی، اس لیے ہونٹ حرکت کر رہے تھے۔ اس نائی نے کہا حضور تھوڑی دیر کے لیے، چند منٹ کے لیے آپ ذکر و اذکار کو روک دیں، بند کر دیں، نہیں تو مجھے خطرہ ہے کہ کہیں آپ کے مونچھ کے بال کو کاٹوں تو کہیں آپ کے لب نہ کٹ جائے۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں او میرے نائی بھائی تم اس کی فکر نہ کرو، ہونٹ کٹتے ہیں کٹ جائے، میں اللہ کی تسبیح و تحلیل کو بند نہیں کر سکتا، اللہ کی تسبیح و تحلیل سے غافل نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا، اور ہمارا طریقہ کیا ہے؟ ہفتے میں بھی ہمیں ٹائم نہیں مل پا رہا کہ ہم مسجد میں جا کر کے اپنے سر کو جھکائیں، ہم انسان ہیں نا، ایک روز ہمیں مرنا ہے۔ حدیث شریف کے اندر آیا ہے کہ جب انسان دنیا سے گزر جاتا ہے اور اچھا کام کر کے نہیں گزرا ہے، نیک کام کر کے، پوتر کام کر کے اگر دنیا سے نہیں گیا ہے، تو قبر کی اندھیری کوٹھری اسے اس طرح سے دبائے گی کہ دائیں جانب کی پسلیاں بائیں جانب اور بائیں جانب کی پسلیاں داہنے جانب آ جائیں گی۔ میرے دوستو، نماز کا کیا مقام ہے، نماز ہمارے لیے کس قدر ضروری ہے، صرف اس واقعے کو پیش کر کے میں آپ کے سامنے سے رخصت ہو جاؤں گا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، میری ماں بہنیں بھی میری بات کو غور سے سنیں، حضرت عمر کے زمانے میں ایک ضعیفہ تھی، ایک بڑھیا، اپنے ہاتھ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ صرف 5 منٹ آپ کا وقت لوں گا، اس کے بعد میں رخصت ہو جاؤں گا۔ نماز کی اہمیت کیا ہے اور نماز کا مرتبہ کیا ہے، اس واقعے کی روشنی میں آپ سن لیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک ضعیفہ، ایک بڑھیا اپنے ہاتھ میں تیل کا پیالہ لے کر کے راستے سے گزر رہی، اس کے پاؤں میں اڑپ لگا اور وہ زمین پہ گر گئی، اس کے ہاتھ سے پیالہ چھوٹ گیا اور وہ تیل زمین پہ گر گیا۔ زمین نے اس تیل کو اپنے سینے میں جذب کر لیا، یعنی زمین نے وہ سوکھ لیا۔ اب وہ ضعیفہ، وہ عورت حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں پہنچتی ہے اور اپنا عریضہ، اپنی فریاد پیش کرتی ہے کہ اے عمر فاروق اعظم، آپ امیر المومنین ہیں، خلیفہ وقت ہیں، اور آپ کے رہتے ہوئے ایک بڑھیا کے ساتھ اس طرح سے زیادتی ہو، ستایا جائے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم نے کہا بوڑھی ماں آخر بات تو بتاؤ، کیا بات ہے، کون تم کو ستا رہا ہے، کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ ضعیفے نے کہا، اس بڑھیا نے کہا اے امیر المومنین، میں ہاتھ میں اپنے تیل کا پیالہ لے کر کے راستے سے گزر رہا تھا، میرے پاؤں میں اڑپ لگا اور میں زمین پہ گر گئی، وہاں کی زمین نے میرے تیل کو جذب کر لیا ہے، مجھے اپنا تیل واپس چاہیے۔ یہ بڑھیا کا سوال۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم نے ایک رقعہ لکھا، کیا کیا؟ ایک رقعہ لکھا اور بڑھیا کو دیا، کہا جہاں پہ تمہارا تیل گرا ہے وہیں پہ لے جا کر کے اس رقعے کو رکھ دینا، تمہارا تیل واپس مل جائے گا۔ وہ بڑھیا اس رقعے کو لے کر کے وہاں پہنچتی ہے اور اس رقعے کو اس زمین پہ رکھتی ہے۔ زمین پہ رکھنا تھا کہ فوراً اس تیل کو زمین نے باہر پھینک دیا،
چشمے کے شکل میں اس نے زمین نے تیل کو واپس کر دیا. جانتے ہو اس رقعے میں کیا لکھا تھا؟ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم نے یہی لکھا تھا، اے زمین تو بڑھیا کے تیل کو واپس کر دے، ورنہ میں تیرے سینے میں کسی بے نمازی انسان کو دفن کر دوں گا. میرے دوستو، اس زمین نے بھی یہ گوارا نہیں کیا کہ میرے سینے میں کسی بے نمازی انسان کو دفن کیا جائے، اس لیے اس نے بڑھیا کے تیل کو واپس کر دیا. تو میرے دوست اس واقعے سے اندازہ لگائے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں نماز سے کس قدر انسیت اور محبت ہونی چاہیے. پروردگار عالم ہم تمامی اسلامی بھائیوں کو دین کی باتیں سننے کے ساتھ ساتھ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.